اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله العظيم. بزرگ اور دوستو، یہ سورہ حج شروع ہو رہی ہے. اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو دن میں بھی نازل فرمایا، رات میں بھی نازل فرمایا، سفر میں بھی نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کو شروع فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قیامت کے زلزلے کو بیان کیا، اور اس سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ حج مقبول اس شخص کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حج کرے. آج کل جو ہمارے حج کا حال ہے وہ تو عجیب و غریب ہے، وہ تو بیان کرنے سے باہر ہے کہ حج کرنے نہیں جاتا آدمی کہ پتہ چلا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو بھی فوٹو لے رہا ہے، احرام باندھ رہا ہے تو بھی فوٹو لے رہا ہے، طواف کر رہا ہے تو فوٹو لے رہا ہے. وہ فوٹو لینے گیا ہے، حج بیچارہ کرنے گیا ہی نہیں. جبکہ حج میں تو سراپا وہ بندگی بن جانا چاہیے، سراپا عاجز اور ناچیز اور بندہ بننا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیے. یہ حج کی کیفیت ہے. اسی لیے تو حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناخن کاٹنے کو، بال کاٹنے کو اسی لیے تو منع فرمایا کہ وہاں ایک مجنونانہ شکل ہونی چاہیے. جب عاشق اپنے محبوب کے در پر آ کر کے پڑ گیا ہے، اب اسے نہ ناخن کی خبر ہے، نہ بالوں کی خبر ہے، کسی چیز کی خبر نہیں ہے، بس اگر خبر ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کی خبر ہے. یہ حج کی کیفیت ہونی چاہیے. آج جو ہم لوگ حج کرتے ہیں وہ حج کی کیفیت نہیں ہے. اس لیے جو آدمی حج پر جاتے ہیں یا جنہوں نے جانے کا ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے اور لوگ سیکھ کر کے جائیں کہ حج کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. کتنی بڑی چیز ہے قیامت کا زلزلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں خود بیان فرمایا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ جس دن تو دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے کو چھوڑ دے گی، بھول جائے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور گرا دے گی ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو. ایسا سخت دن ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. وہ ماں جو اپنے بچے سے اتنی ممتا کا اظہار کرتی ہے کہ اگر بچہ روئے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا دودھ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. ماں کو احساس ہو جاتا ہے. لیکن جو قیامت کا دن ہوگا، جو قیامت کا جو زلزلہ اور خوفناک اور ہولناکی ہوگی، وہ ایسی ہوگی کہ دودھ پلاتے بچے کو ماں بھول جائے گی اور حاملہ عورت حمل کو گرا دے گی. ایسی سخت ہوگی. اب تری الناس سکارى وما هم بسکارى، تو دیکھے گا لوگوں کو کہ نشے کی حالت میں ہوں گے. وما هم بسکارى کا وہ اصل میں نشہ نہیں ہوگا، وہ نشہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب و جلال اور اس دن کی ہیبت ہوگی. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. اور فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے. لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیے ہوتے ہیں وہ ان کو لے کر کے جھگڑ رہے ہوتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھگڑنے والے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور یہ جھگڑنے والے اتباع کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی، اور یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں جھگڑنے والے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بے چون و چرا کیے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر نیگو کر دے، سر خم تسلیم کر دینا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، وہ عقل میں آئے تو بھی، عقل میں نہیں آئے تو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھ کر کے آدمی کو مان لینا چاہیے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم آنے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے آنے کے بعد ہم لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ عقل میں اگر آ گئی تو صحیح ہے، عقل میں نہیں آئی تو یہ سوچیں گے کیا کرنا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جائے عقل میں آئے تو بھی ماننا ہے، عقل میں نہیں آئے تو بھی ماننا ہے۔ کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یضلہ، فرمایا کہ جن کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے انہ من تولہ، کہ بے شک جو شیطان کی دوستی اختیار کرے گا، فانہ یضلہ، تو شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، اور گمراہ کہاں تک کرے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو لے جائے گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ شیطان بڑی چالاکی سے جب کسی کو بہکاتا ہے تو وہ اس کو ایک دم سے نہیں کہتا کہ تو ایمان چھوڑ دے، بلکہ وہ اس کو بہلاتا پھسلاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز سے دور کرتا ہے، پھر جب وہ نماز سے دور ہو چکا ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی اگر دین کا دوسرا کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس سے دور کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے ایمان کو اس سے چھین لیتا ہے، تب جا کر کے وہ سکون سے بیٹھتا ہے۔ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی مسلمان کا جب خاتمہ ہو تو وہ ایمان پر نہ ہو۔ انسان جب مرے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو کر کے مرے۔ ہم سب بولتے رہتے ہیں، کسی سے کہو کہ میں نماز بھی نہیں پڑھا کہ ہاں وہ شیطان تھوڑا سا بہکا رہا ہے، شیطان بہکا رہا ہے اس لیے اب نماز شروع کروں گا، اس کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ شیطان کی کمر نہیں توڑے گا۔ تمہیں فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ وہ آپ کو کھل گئی تھی لیکن وہ شیطان نے دوبارہ سے سلا دیا۔ ارے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی، آنکھ کھل گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کھلوا دی، آپ اٹھ کر کے بیٹھ جاتے، آپ وضو کر لیتے، اگر وقت زیادہ ہے تو آپ قرآن پڑھ لیتے، اپنی باقی کوئی چھوٹی ہوئی نماز ہے تو وہ پڑھ لیتے، نفل نماز پڑھ لیتے، تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی، تو موقع تو ہم خود دیتے ہیں۔ تو فرمایا کتب علیہ، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا۔ شیطان کا دوست، شیطان اپنے دوست کو گمراہ کرے گا، کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے وہ اس کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نیک آدمی ہوگا تو دوسرے کی کوشش کرے گا کہ نیک بن جائے، اور اگر بد ہے جس کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو وہ چاہے گا کہ یہ بھی میری طرح بن جائے۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور کہا کہ وہ اس کو لے جائے گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو جی اٹھنے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اگر اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ استدلال کرتا ہے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دلیل پیش کرتا ہے کہ ہم نے تم کو بنایا ہے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ، پھر گوشت کا لوتھڑا نقشہ بنا ہوا اور غیر نقشہ بنا ہوا، تاکہ ہم تمہارے لیے اس کو بیان کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دلیل پیش کرنے کے لیے اور استدلال کرنے کے لیے اس آیت کے ٹکڑے کو پیش کیا۔ ذرا یاد کرو کہ جب تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یہ بڑا مشکل ہوگا، کہ یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا کیسے۔ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے میں تبدیل کیا، پھر نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمے ہوئے خون میں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نطفہ جب مادر رحم میں رہتا ہے تو 40 دن تک وہ نطفہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے 40 دن تک، پھر 40 دن کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے من مضغہ، پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے، یعنی کہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اسی وقت فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس گوشت کے لوتھڑے کے پاس آ کر کے اس میں روح پھونک دیتا ہے،
اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ کتنی عمر دنیا میں رہے گا، کتنا جیے گا، اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا، اور یہ کیا عمل کرے گا، اور یہ کب مرے گا۔ یہ 4 فیصلے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کَمِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ، یہاں لفظ استعمال کیا ہے مخلقہ اور غیر مخلقہ، ایک نقشہ بنا ہوا اور ایک نقشہ نہ بنا ہوا، غیر مخلقہ جس کا نقشہ